السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مفتی سلیم، سلام محبت قبول کیجیے۔ ایک بہترین موضوع اور بہترین ٹاپک لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سجدہ تلاوت۔ میں انشاءاللہ مکمل تفصیل سے آپ حضرات کی خدمت میں چند گزارشات پیش کروں گا کہ جس میں سجدہ تلاوت کا طریقہ، سجدہ تلاوت کے واجب ہونے کے مسائل اور سجدہ تلاوت کے اور جو مسائل متفرق انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے سجدہ تلاوت کا طریقہ ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کا ایک طریقہ جو افضل ہے، سب سے پہلے وہ جس صورت میں سجدہ تلاوت واجب ہو تو اس صورت میں اگر آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو آدمی قرآن مجید کو بند کر کے کھڑا ہو جائے۔ کھڑا ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کی نیت کر لے۔ دل میں نیت کرنا کافی ہے کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، اور کھڑے ہونے کے بعد نیت کر لے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلا جائے۔ ہاتھ نہیں اٹھانے، سجدے میں 3 تسبیحات پڑھے، سبحان ربی الاعلی، اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے۔ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا سجدہ تلاوت ادا ہو گیا۔ یہ سب سے افضل صورت ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہی قرآن مجید کو بند کر دے اور بیٹھے بیٹھے اتحیات کی شکل میں بیٹھ جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے اور 3 تسبیحات پڑھ لے، اور پھر وہاں سے اٹھ کر سجدے سے اٹھ کر تشہد میں ہی بیٹھ جائے اور پھر اپنی تلاوت میں مصروف ہو جائے۔ یہ بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، لیکن افضل طریقہ نہیں ہے۔ افضل طریقہ وہی ہے پہلے جو میں نے عرض کر دیا۔ سجدہ تلاوت کی شرائط وہی ہیں جو عام نماز کی اور عام سجدے کی شرائط ہے۔ مثلا کپڑے پاک ہوں، جسم پاک ہو، وضو ہو، جگہ پاک ہو، وغیرہ وغیرہ جو شرائط ہیں، اس کے لیے سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرائط ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، سجدہ تلاوت یہ آیت تلاوت کرنے والے پر بھی واجب، سننے والے پر بھی واجب۔ اگر سننے والے کی نیت سننے کی نہیں تھی تب بھی اس پر، اگر اس نے سن لیا ہے تو اس پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر ایک آدمی نماز میں ہے اور اس نے خارج صلاۃ، یعنی کہ جو آدمی نماز نہیں پڑھ رہا وہ ویسے قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، اگر اس نے آیت سجدہ بلند آواز سے پڑھی، قرات کی اس کی، اور ایک نمازی نے سن لی جو نماز میں مصروف تھا، تو اس پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہے، لیکن وہ سجدہ نماز میں نہیں کرے گا۔ نماز سے نکل آنے کے بعد، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ سجدہ تلاوت کرے گا۔ بہرحال سامع پر بھی واجب، قاری پر بھی واجب جو پڑھ رہا ہے۔ ایک مسئلہ اسی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں چند، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بچیاں قرآن کریم کی، یا بچے اپنے قاری صاحب کو یا بچیاں اپنی استانی کو قرآن کریم سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آیات سجدہ بھی آ جاتی ہیں، تو وہاں سجدہ تلاوت اگر بچے بالغ ہیں ان پر بھی واجب ہے، استانی ہے اس پر واجب، قاری صاحب ہے اس پر بھی واجب ہے۔ سب آیات سجدہ اگر سن لی سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر بچی نابالغ ہے یا بچہ نابالغ ہے اور جو سننے والے ہیں وہ بالغ ہیں تو استانی پر اور استاد پر واجب ہوگا، بچی اور بچے پر واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور مسئلہ اسی سے متعلق، اگر عورت انہی دنوں کے اندر، ایام مخصوصہ کے اندر ہے اور اس نے کسی بچی سے یا بچے سے وہ آیات سجدہ سن لی تو اس پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوگا۔ امید ہے یہ مسئلہ وضاحت کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا آگے کچھ چلتے ہیں۔ نماز کے اندر آیت سجدہ تلاوت کی تو فوراً سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر فوراً سجدہ نہیں کیا کہ اس نے 1-2 آیات پڑھ لی اور اس نے یہ سمجھا کہ شاید وہ آخر میں سجدہ کر لوں گا، تو آخر میں سجدہ کا اعتبار نہیں ہوتا، فوراً ہی سجدہ کرنا ہے۔ اگر نہیں کیا تو اس کے ذمے میں سجدہ لازم رہ گیا، اب اس کی ادائیگی کی صورت بھی کوئی نہیں ہے، لہذا اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ استغفار کرے اور توبہ کرے۔
نماز میں آیت سجدہ تلاوت کی تھی اور سجدہ نہیں کیا تھا تب۔ امام قرات کر رہا ہے، مقتدی پیچھے ہیں اور امام آیت سجدہ بھول گیا ہے، مقتدی نے اسے لقمہ دیا آیت سجدہ کا، امام نے وہ سن کر لقمہ لے کر اس نے وہ آیت سجدہ پڑھی اور تلاوت شروع کر دی اور آخر میں سجدہ صاحب کر لی اور سجدہ تلاوت کر لیا، تو یہ سجدہ تلاوت ایک ہی کافی ہے، لازم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مقتدی نے علیحدہ پڑھا ہے تو امام نے علیحدہ پڑھا ہے، علیحدہ آیت سجدہ تلاوت لازم ہوگا، نہیں، ایک مرتبہ ہی کر لیا وہ کافی ہے دونوں کے لیے۔ ایک مسئلہ، اگر ایک آدمی بیٹھ کر تلاوت کر رہا ہے، اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور اسی جگہ پر بیٹھا ہی ہے اور اس نے 10-15 مرتبہ وہ آیت سجدہ تلاوت کر لی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ 15 مرتبہ پڑھی ہے تو 15 مرتبہ واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر اس نے مجلس تبدیل کر لی ہے، پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا پڑھ لی، پھر اس نے دوسری جگہ چلا گیا وہاں جا کر پڑھ لی، تو اب اس پر چونکہ مجلس تبدیل ہو گئی ہے تو اب قرات کا حکم بھی تبدیل ہو جائے گا، اب اس پر 2 سجدہ تلاوت واجب ہوں گے، ایک نہیں۔ ایک ہی جگہ پر پڑھیے 20 مرتبہ پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تراویح کے اندر بھی سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اس میں بعض عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے اعلان کر دیا جاتا ہے کہ بھائی بتا دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں جو ہے نا وہ آیت سجدہ آ رہی ہے لہذا سجدہ ہوگا، تو بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر بتا دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ بتایا جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ امام، ایک آدمی اپنی جگہ پر بیٹھ کر قراءت کر رہا ہے اور وہ پھر قراءت کرتے کرتے آیت سجدہ آ گئی، اس نے سجدہ نہیں کیا، وہ کھڑے ہو کر اس نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یا وہیں بیٹھے بیٹھے نفل کی نیت کر کے وہی آیت سجدہ پڑھ لی، تو اس پر ایک ہی سجدہ واجب ہے، متفرق سجدے واجب نہیں ہے کیونکہ مجلس تبدیل نہیں ہوئی، مجلس ایک ہی ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی سجدہ تلاوت کے بارے میں وہ سن لیجئے، ذہن نشین کر لیجئے کہ اوقات مکروہ جو ہیں، اوقات ممنوعہ، ان کے اندر سجدہ تلاوت کرنا مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مکروہ اوقات میں یا ممنوع اوقات میں سجدہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، آیت سجدہ آ گئی، اس نے وہ آیت پڑھ لی تو اس وقت سجدہ نہ کرے، جب وہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے بعد سجدہ کر لے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم تسلسل کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آخر میں وہ جب قرآن کریم کی تلاوت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر آخر میں جو ہے نا وہ 14 سجدے کر لیتے ہیں، تو اس میں بھی کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ چونکہ آیت سجدہ تلاوت واجب ہے تو واجب کی ادائیگی میں تاخیر نہ کی جائے، جتنا جلد ہو سکے ادائیگی کی اتنا جلد ادا کر لیا جائے۔